بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان یاسین انصاری ریاست نیوز چینل سے آج میں عمران خان صاحب کو ملنے والی سزا کے حوالے سے گفتگو کروں گا کہ عمران خان صاحب کو جس سیفر کیس میں سزا سنا دی گئی ہے، اس سے بڑا ایک اور بھی کیس ہے جو 6-7 سال سے لٹک رہا ہے، انسداد دہشت گردی میں پڑا ہوا ہے اور اس کی ابھی تک کوئی فیصلہ سامنے نہیں آیا اور اس کو ملزمان دناتے پھر رہے ہیں اور اپنے کمپین بھی جاری رکھے ہوئے ہیں، جبکہ عمران خان صاحب کو سزا سنانے کے لیے اس کیس کو اسپیشل کیس بنا کر جلد از جلد شہادتیں اکٹھی کر کے چند ہی دنوں میں یہ فیصلہ سنا کے انہیں 10 سال سزا سنا دی گئی ہے۔ اور اس کی کہانی میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ اس کے پیچھے کیا کہانی تھی، لیکن میں ثانیہ مالٹون کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ ایک سابق پولیس آفیسر نے بہت بڑا انکشاف کر دیا۔ انہوں نے نجی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ثانیہ مالٹون میں شریف برادران کا ایک منصوبہ تھا کہ اپنی حکومت بچانے کی خاطر علامہ طاہر القادری کو قتل کر دیا جائے۔ اس کے لیے ایک پولیس آفیسر کی اسپیشل ڈیوٹی بھی لگائی گئی، لیکن یہ آپریشن جو تھا یہ وقت سے پہلے شروع کروا دیا گیا، جس کی وجہ سے علامہ طاہر القادری تو اس قتل ہونے سے بچ گئے، لیکن 14 بے گناہ افراد کا دھڑن تختہ کر دیا گیا اور ان کو قتل کر کے وہیں پہ لاشیں بکھیر دی گئی۔ اس کے پیچھے جو وہ کہانی بتا رہے ہیں اس کا مطلب یہی تھا کہ یہ اپنی حکومت بچا لیں، لاشیں جتنی بھی گرتی رہیں۔ ان کا کہنا ہے قتل کرنے کے صوبے میں یا شہباز شریف اور ثناء اللہ صاحب شامل ہے۔ ہائی کورٹ کے حکم پر جوڈیشل انکوائری کروائی گئی تو اس میں یہ سارے ثبوت موجود ہیں جس میں یہ لوگ ملوث پائے گئے ہیں اور ان کے خلاف باقاعدہ نامزد FIR ہوئی ہے اور دہشت گردی کی عدالت میں ان کے خلاف کیس زیر سماعت ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک طرف تو جوڈیشل انکوائری میں جس طرح کے ملزمان ثابت ہوئے ہیں اس میں یہ تو ملزمان تھے ہی تھے، اس کے علاوہ جو پولیس افسران اور ملازمین ملوث پائے گئے ان کی بڑے افسران کی میں نے وردیاں اترتی ہوئی دیکھی اور کئی انسپیکٹرز کو سپاہی بنتے ہوئے دیکھا گیا۔ اب اس میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ پولیس آخر جائے کہاں؟ حکمران اس طرح کے جب ظلم و جبر کرتے ہیں، زیادتیاں کرواتے ہیں، تو پولیس نے تو حکومت کا ریاست کا ہی حکم ماننا ہے۔ جب پولیس اس طرح کے احکامات مانتی ہے تو جب ان پولیس کے اوپر مشکل وقت پڑتا ہے تو کوئی بھی ان کا ساتھ نہیں دیتا، وہ خود ہی ان کو نبھانی پڑتی ہے۔ اسی طرح یہ پولیس آفیسر جس کی میں بات کروں ابو بکسر، ان کا آپ کو میں نجی ٹی وی سے گفتگو سناتا ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ حکمران ہے ہمارے جس طرح سے آج کل محسن نقوی صاحب جس طرح کا ڈنڈا استعمال کر رہے ہیں PTI والوں کے خلاف اور پولیس کو کمانڈ کر رہے ہیں، پولیس کو بار بار ان کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے، PTI کے کارکنوں کو، نوجوانوں کو، قیدین کو، خواتین کو بے دردی کے ساتھ اٹھایا جا رہا ہے، ان کے ساتھ ظلم و زیادتیاں جس طرح سے کی جا رہی ہیں۔ کیا ان پولیس والوں کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی ہوگی کہ یہ صرف ان کی PTI والوں کی مائیں بہنیں ہیں، ان کی پولیس والوں کی تو مائیں بہنیں ہو سکتی ہیں؟ تو آج ان کے ساتھ ہو رہا ہے تو کل ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں پولیس اس وقت بھی مظلوم ہے، جس طرح کے احکامات کو ماننا ان کی مجبوری ہے، انہوں نے نوکری کرنی ہے، پولیس کو استعمال کیا جا رہا ہے تو پولیس کو کل کو وقت بدلنے کا کوئی پتہ نہیں چلتا۔ اگر جوڈیشل انکوائری ہائی کورٹ کے حکم پر ثانیہ مالٹون کی ہو سکتی ہے تو اس کی بھی انکوائری ہو سکتی ہے۔ اور دوسری بات بتاتا چلوں کہ جس طرح سے ہماری عدالتوں کا نظام ہے، ایک طرف تو سیفر کیس میں چند دنوں میں عمران خان صاحب کو 10 سال کی سزا سنا دی گئی ہے، اس کے پیچھے یہ کہانی شامل تھی کہ اس طرح کی جب سزا سنا دی جائے گی تو ان کے جو کارکن ہیں، قیدین ہیں، دوبارہ سڑکوں پہ آئیں گے اور ثانیہ 9 مئی کی طرح دوبارہ سے ان کو اس طرف موو کیا جائے گا تاکہ وہ اس طرح کا کوئی بھی ہنگامی اقدام کر بیٹھیں جس کی وجہ سے ان کو پکڑ کر جیلوں میں ڈال دیا جائے اور یہ خوف کی وجہ سے الیکشن میں حصہ ہی نہ لے سکیں اور کارکن اور ووٹرز جو ہیں وہ خوف سے ڈر جائیں اور الیکشن میں ووٹ نہ ڈالیں، جس کی وجہ سے ان کی من مرضی کے لوگوں کو کامیاب کرایا جا سکے۔ دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی سزا سنانے کے بعد جب ملک میں اس طرح کی افراتفری کا عالم ہوتا تو شاید یہ الیکشن ہی ملتوی کر دیے جاتے۔ بہرحال یہ ابو بکسر کی یہ ویڈیو ایسا فرمائیں۔ یہ بتائیں کہ آپ ماڈل ٹاؤن واقعے کے بارے میں بھی کچھ آپ نے کہا کہ وہ بھی علامہ طاہر القادری کو مارنا چاہتے تھے، وہ بھی ایک پلان بنا رہے تھے، اس بات کی کیا ثبوت ہے؟ یہ جو آپ یہ الزام لگا رہے ہیں اس بات ان انکشافات کی کیا ثبوت ہے؟ 19 برس میری سروس ہے، 19 برس اس میں نے گینگ پکڑے، پولیس مقابلے ہوئے، بے شمار میں نے انویسٹیگیشن کی، میرے بے شمار کلیگ، میرے افسران جو اب بھی فیلڈ میں ہیں، تو انفارمیشن کبھی بھی ایسی انفارمیشن جو ہے وہ سیکرٹ نہیں رہتی۔ یہ ایک پلان تھا جس کو میں نے بریک کیا، مبشر لقمان صاحب کے پروگرام میں میں نے بریک کیا کہ مشتاق سکھیرا کو سپیشلی لگایا گیا طاہر القادری صاحب کو مارنے کے لیے۔ تو اس کے بہت عرصے بعد ہائی کورٹ کے جج صاحب نے جو اپنی انکوائری کی
اس میں انہوں نے میری بات کی تصدیق کی، یہ نہیں کہ میرے کہنے پہ تصدیق کی، اپنی انکوائری میں تصدیق کی کہ مشتاق سپیرہ کو اسپیشلی اس جو آپریشن تھا اس کے لیے ٹرانسفر کیا گیا اور اسپیشل جہاز بھیج کر اس کو بلایا گیا۔ یہ پلان تھا طاہر القادری صاحب کو مارنے کا، یہ ایک ہائپ کریٹ کی گئی، لیکن یہ اللہ کو اور طاہر القادری صاحب کی زندگی عزیز تھی اور وہ 14 بندوں نے شہید ہونا تھا۔ یہ آپریشن وقت سے پہلے سٹارٹ ہو گیا اور ان سے ہینڈل نہ ہو سکا اور اس میں 14 بندے شہید ہو گئے۔ اس بارے میں اس بات کے ثبوت ہیں آپ کے پاس؟ اس بارے میں ریکارڈنگ ہو سکتی ہے ثبوت کسی بات کی؟ دیکھیں، جوڈیشل انکوائری میں انہوں نے سارا یہ کہتے تھے ایک انگلی کرے میری طرف تو میں ریزائن کر دوں گا، وہ تو پورا پنجہ ہی شہباز شریف کی طرف چلا گیا اور اس میں شہباز شریف صاحب نامزد FIR ہیں، جو دہشت گردی میں کیس چل رہا ہے۔ دیکھیں اگر طاہر القادری صاحب کے پاس اگر ان کے پاس بھی ثبوت نہیں تھے اور میرے خالی الزامات ہیں تو پھر FIR تو نہیں درج ہونی چاہیے تھی، یہ FIR درج ہوئی اور اس میں تو دیکھیں جی جس طرح سے عابد بخش صاحب نے یہ انکشافات کیے ہیں تو ہماری عدالتوں کو چاہیے، دہشت گردی عدالت کو، جج صاحب کو بھی چاہیے، تو جس طرح سیفر کیس اگر چند دنوں میں فیصلہ ہو سکتا ہے تو انصاف تو یکساں ہونا چاہیے سب کے لیے، تو ان کے لیے شیعہ برادران کو بھی ان کو سزا ملنی چاہیے، ان کو بھی دہشت گرد ایکٹ کے تحت ان کو بھی جیل کے اندر ہونا چاہیے۔ لیکن ہماری عدالتوں کا یہ نظام ہے، ایک طرف سے سپیڈ اپ کر کے چند دنوں میں ہو جاتا ہے اور دوسری طرف سے سالہ سال سے یہ لٹکا ہوا جو کیس ہے، تو اس کا سب کے سامنے میں تو یہی کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ججز کو ہمت دے، حوصلہ دے کہ وہ اس کے کسی کے حکم پر احکامات جاری کریں، وہ اپنی مرضی اور ہمت سے اپنے ضمیر کے مطابق اس طرح کے احکامات جاری کریں اور فیصلے صادر فرمائیں۔ عدالتیں ہمارے لیے قابل احترام ہیں اور عدالتیں بری نہیں ہیں، اگر کوئی کرتا ہے کہ کسی ججز سے غلط فیصلے ہوتے ہیں تو اس کے پیچھے بھی کچھ ہاتھ ہوتے ہیں، اور جو کروائے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر